देखें, عربی میں کہتے ہیں جب بھینس یا گائے یا بکری دودھ جو ہے نا تھنوں میں بھر جائے، یعنی یہ تھن جو ہے وہ نظر آئے کہ وہ دودھ بھرا ہوا، یہ لغوی طور پر جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، تو پہلے تو یہ سمجھے نا، اس کا مادہ سمجھے بھئی یہ کہاں سے آیا۔ جب بھئی گائے بھینس کہتے ہیں دودھ اتر آیا جی گائے میں، بھینس کے تھنوں میں دودھ اتر ہے، وہ تھن وہ اس میں دودھ آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے جی اب ہم اس کو۔ تو شکر جو لفظ ہے یہ جو ہے اس سے ہی اپنا نکلا ہوا ہے۔ جب اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں جب وہ بندہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ جس طرح وہ بھینس میں دودھ، اس طرح جب دل میں وہ احساس پیدا ہو کہ جو منعم نعمتیں مجھ پر اللہ پاک کی بارش ہو رہی ہے تو میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں، جواب میں رد عمل میں کچھ دینا چاہتا ہوں، تو وہ اس کیفیت کا نام ہے اصل میں وہ جو بھر جاتی دل میں شکر کہتے ہیں۔ مطلب کوئی بندہ آپ کے ساتھ مثلا احسان کرتا ہے، آپ جا رہے تھے تو آپ کو مشکل آ گئی، اس نے آپ کو جان بچا دی، آپ کے دل میں ایک چیز پیدا ہوگی نا بھی میں بھی اس کے لیے یاد کچھ کیا، بولے نہ بھی، بولنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی آپ کے دل میں پیدا، ایک نے جان بچائی، ایک بندہ آپ مشکل میں تھے، قرض میں تھے، ایک بندے نے آپ کا قرضہ اتار دیا تھا، آپ کے دل میں آئے گا میں بھی کاش اس بندے کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ جو احساس ہے نا جو دل بھر جاتا ہے اس کے احسان سے، اس کا نام حقیقت تو شکر کی وہ ہے۔ اب کیسے وہ ادا ہو؟ اللہ کا شکر تو جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ادا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس زبان سے ہم شکر کریں گے، جس دماغ سے شکر کریں گے یا جان دے کر شکر کریں گے، وہ بھی اس کی دی ہوئی ہے۔ شکر کی توفیق دینے والا بھی وہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے کروں کہ میں جس نعمت سے شکر کروں گا جسم سے وہ بھی تیرا دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے یہ سمجھ لیا کہ وہ میں عاجز ہوں اللہ کا شکر ادا کرنے، اس نے حقیقت میں شکر ادا کر دیا، یعنی اس نے گویا شکر۔ تو اس میں پھر یہ شکر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ دل میں اس نعمت کو اللہ کی نسبت کرو۔ ایک تو یہ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ اس نعمت جو آ گئی ہے وہ اس کو، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ دے اللہ رہا ہے نسبت کہیں اپنی طرف کر دے بنو۔ قارون کے بارے میں اللہ پاک نے یہی فرمایا نا کہ اس نعمت تو میں نے دی، وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنے ذہن سے اپنے علم سے حاصل کی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ شکر میں یہ چیز شامل ہے کہ اس نعمت کو اس کی مخلوق کے ساتھ شیئر کرے، یعنی مخلوق کو بھی شریک بنائے، اس میں کوئی پیسہ دیا، دولت دی، علم دیا تو مخلوق کو بھی شریک ہے۔ اللہ کہ یا اللہ شکر ہے تیرا مجھے تو نے دولت دی، اب یہ صرف شکر نہیں ہوگا، اس سے اب اس دولت کو دوسروں کے میں بھی تقسیم یا شریک کرے تب شکر ادا ہو۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ شکر میں کہ کم از کم اس نعمت اللہ کے خلاف تو نہ استعمال کر، یعنی اللہ کی نعمت کو اللہ کے حکم کے خلاف نہ استعمال کر دیتا۔ آنکھ اللہ نے دی ہے تو اللہ کے حکم کر دو، زبان اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف چلی گئی، تو یہ تو پھر نعمت کا انتہائی ناشکری ہے۔ یعنی اللہ کی طرف نسبت کرنا، اپنے نفس سے نسبت نہ کرنا، وہ مخلوق کو اس میں شریک ٹھہرانا اور اس کو اللہ پاک کی نعمت یعنی نافرمانی میں نہ استعمال کرنا، یہ تو ہو گیا ظاہری۔ پھر بزرگوں نے لکھا ہے بھائی یعنی اس کا جو جسم کے ساتھ شکر یہ ہے کہ وہ نعمتوں کو اطاعت میں جو ہے وہ خرچ کرنا۔